خبرنامہ المورد امریکہ جولائی 2024۔ صالحات کا اجرا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی زیر سرپرستی خاص خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے صالحات کے نام سے سہ ماہی رسالے کا اجرا کیا گیا۔ محمد حسن الیاس صاحب اس کے نگران ہیں، جبکہ اس کی ادارت کے فرائض جناب نعیم احمد بلوچ سر انجام دے رہے ہیں اور نائب مدیر یاسمین فرخ صاحبہ ہیں۔ خواتین کی جانب سے غامدی سینٹر کی اس کاوش کو بہت سراہا گیا۔ قارئین اس رسالے کو غامدی سینٹر کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ غامدی سینٹر کا مقصد۔ گزشتہ ماہ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ اکیڈمکس جناب حسن الیاس نے وائس آف امریکہ کے نمائندے ثاقب الاسلام کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے امریکہ میں غامدی سینٹر کے قیام کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ غامدی سینٹر کے قیام کا مقصد مسلمان نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا ہے جس کے ذریعے سے وہ مذہب کا شعوری مطالعہ کر سکیں۔ مزید برآں انہوں نے غامدی سینٹر کو تمام مکتبہ فکر اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کو علم کے طریقے پر سمجھیں اور تمام علماء کو اپنی امت کا سرمایہ سمجھتے ہوئے ان کی بات کو استدلال کی بنیاد پر مانیں، نہ کہ تقلید کی بنیاد پر۔ اس انٹرویو کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ آن لائن خانقاہ کا آغاز۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام آن لائن خانقاہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اصلاح نفس سے متعلق پروگرام ہے، جس میں معیز امجد صاحب لوگوں کے نفس کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس سے متعلق لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہر ہفتے اس کی ایک نشست غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جاتی ہے۔ تفہیم الآثار پروجیکٹ۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے زیر اہتمام تفہیم الآثار کے عنوان سے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں صحابہ و تابعین کے آثار کی شرح و وضاحت اور منتخب آثار پر مبنی سوال و جواب کی نشستیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض ڈاکٹر سید مطیع الرحمان سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر عمار خان ناصر اس میں بطور مہمان شریک ہیں۔ جون 2024 میں اس کے 2 پروگرام ریکارڈ ہوئے، جن میں دینی علم و عمل میں صحابہ کی امتیازی حیثیت کی بنیاد کیا ہے، دینی روایت میں صحابہ و تابعین کے فہم و عمل کو کیا اہمیت دی گئی ہے، تفہیم الآثار کے منصوبے کی کیا نوعیت ہے اور اس کے دینی و علمی اہداف کیا ہیں، اور کن صحابہ کرام کے آثار کو اس مجموعے میں شامل کیا جائے گا، جیسے اہم سوالوں کو زیر بحث لایا گیا۔ ان پروگراموں کو ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین کا رویہ۔ مدیر اشراق امریکہ منظور الحسن صاحب اپنے اس مضمون میں اس سوال کو زیر بحث لائے ہیں کہ سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین کو اپنے رفقا و معاونین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیادت کے لیے ناگزیر وصف یہ ہے کہ قائدین اپنے رفقا و معاونین کے ساتھ نرمی اور محبت سے بات کریں، ان کے مشورے کو توجہ سے سنیں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ لوگوں کو یہ رویہ اگر نہ ملے تو وہ رنجیدہ اور بددل ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور بعض صورتوں میں مخالفت اور ماندت کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے جون 2024 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیں۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر ہفتے سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کی جاتی ہے، جس میں حسن الیاس صاحب غامدی سینٹر کو موصول ہونے والے مختلف نوعیت کے سوال غامدی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور غامدی صاحب ان کا جواب دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ان نشستوں میں پوچھے گئے اہم سوالات یہ ہیں: اہل تصوف اور نبی کی اصطلاح، اور کیا انسانی دودھ کا بینک جائز ہے؟ سوال و جواب کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حدیث کیا ہے پر اعتراضات کا جائزہ۔ پچھلے کئی ماہ سے غامدی سینٹر کے زیر اہتمام 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں حدیث کیا ہے کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کے تمام بنیادی مباحث کو زیر بحث لانے کے بعد
اب ان اعتراضات اور سوالات کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے جو اب تک کی نشستوں میں بیان ہونے والی گفتگو پر ناظرین کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سیریز کی 3 نشستیں منعقد ہوئیں۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ عمار خان ناصر کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ یہ مضمون حال ہی میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ہونے والی ایک احمدی ملزم کے مقدمے کی کارروائی کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ اس مقدمے کی کارروائی کے دوران میں مذہبی علماء نے چیف جسٹس کے ساتھ کافی بحث و تکرار کے بعد ڈاکٹر عمار خان ناصر کو اس مقدمے میں اپنی انفرادی رائے پیش کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ اس سے فیصلہ متنازع ہو جائے گا۔ اس مضمون میں مذہبی علماء کے اسی طرز عمل پر نقد کرتے ہوئے حسن صاحب نے لکھا ہے کہ مذہبی علماء اپنی ہر بات منوانے کے لیے تحکم کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے فکر و عمل پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی ہر رائے کو حتمی، ہر قول کو فیصل اور ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور اپنے نقطۂ نظر سے اختلاف رکھنے والوں کو باغی، گمراہ اور منحرف قرار دیتے ہیں۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان پر ڈاکومنٹری۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام دور حاضر کے جیت عالم دین مولانا وحید الدین خان کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں مولانا وحید الدین خان کے علمی، فکری، تحقیقی اور دعوتی سفر کے علاوہ ان کے خاندانی پس منظر سے لے کر ان کی دعوت کی آخری سعی تک کے تمام مراحل کو پیش کیا جائے گا۔ جلد ہی اس کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جائے گا۔ صبر، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ۔ ریحان احمد یوسفی صاحب نے اپنے اس مضمون میں صبر کی اہمیت و فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف معنی و مفاہیم کو بھی کھولا ہے۔ صبر سے متعلق لوگوں میں پائی جانے والی بعض غلط فہمیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صبر کو ہمارے ہاں عام طور پر ایک سلبی چیز سمجھا جاتا ہے جو مجبوری اور بے بسی کے عالم میں کیا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ غم و مشکلات تک محدود کر دیا گیا ہے اور اسے بزدلی اور کم ہمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صبر ہمارے مذہبی فکر میں اپنی اصل جگہ نہیں پا سکا۔ مزید برآں انہوں نے صبر کو دنیا میں بھی فوز و فلاح کی شاہ کلید اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے۔ یہ مضمون جون 2024 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ غامدی سینٹر کے آن لائن تعلیمی کورسز۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے غامدی سینٹر کے آن لائن لرننگ پلیٹ فارم کے لیے انگریزی زبان میں 3 تعلیمی کورسز مرتب کیے، جن کے عنوانات یہ ہیں: ڈائیورس لاز، ڈائٹری شریعہ اینڈ اسلامک کسٹمز اور جہاد ان اسلام۔ ان میں سے ایک کورس کسٹم ڈائٹری شریعہ اینڈ اسلامک کو غامدی سینٹر کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی 2 بھی جلد ہی شائع کر دیے جائیں گے۔ دینی آراء پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آراء کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 3 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ میزان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے میزان کے جن موضوعات پر انگریزی زبان میں لیکچرز ریکارڈ کرائے وہ یہ ہیں: فلسفہ حج، چوری کی سزا، قذف کی سزا، انسانیت اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے بنیادی عوامل۔ ان لیکچرز کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ جون 2024 میں دنیا نیوز چینل پر نشر ہونے والے پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی وہ یہ ہیں: خدا سے متعلق الہاد کے 10 سوالات، عید الاضحیٰ اور قربانی کی اہمیت، گفتگو کے اوصاف، نبی کی بشریت اور سوال و جواب۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ البیان ترجمہ قرآن کی آڈیو بک۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام تذکیر بالقرآن پروجیکٹ کے تحت گزشتہ ماہ سورہ کہف اور سورہ نور کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔
غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن شاہ نواز صاحب، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت مشاری راشد العفاسی کی آواز میں ہے۔ ان کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آسک ڈاکٹر شہزاد سلیم، یہ سوال و جواب کی لائیو ماہانہ نشست ہے جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام اسٹڈی سرکل، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے اس سیشن میں مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث ہوتی ہے۔ یہ سیشن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات سے ایک موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں منتخب احادیث نبوی پر گفتگو ہوتی ہے۔ تیسرے حصے میں بائبل کے کسی اقتباس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں موضوع سے متعلق سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ پچھلے مہینے کے سیشن میں عقائد ایمان، دنیا کی بے مائی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی جیسے موضوعات زیر بحث رہے۔ یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث، جون 2024 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ کہف کی 6 تا 26 آیات کا درس دیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں عذاب قبر کے حوالے سے احادیث پر بات ہوئی۔ قرآن و حدیث کی دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن، شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان سیشنز میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے مشاورت کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے 30 سے زائد سیشنز ہوئے۔ ان سیشنز میں لوگوں نے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازواجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ مقامات کی آڈیو بک، غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب مقامات کی آڈیو بک کا اجرا کیا گیا۔ یہ کتاب غامدی صاحب کی متفرق تحریروں کا مجموعہ ہے جسے انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ ان کے جذبات و احساسات اور حالات و واقعہ پر مشتمل ہے۔ دوسرے میں بعض توضیحات اور دین کے اجتہادی مسائل سے متعلق ان کی آراء بیان ہوئی ہیں۔ تیسرا حصہ تنقیدی مضامین کے لیے خاص ہے۔ اس کتاب کو آڈیو کی صورت میں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جا رہا ہے۔ البیان کی انگریزی زبان میں تدریس، شہزاد سلیم صاحب غامدی صاحب کی تفسیر قرآن البیان کی انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے اس کے 2 لیکچرز ریکارڈ کرائے جن میں سورہ آل عمران کی آیات 1 تا 44 زیر بحث آئیں۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ سفر در سفر، یہ پروگرام ڈاکٹر عمار خان ناصر کی فکری سرگزشت پر مبنی ہے جس کی میزبانی کی ذمہ داری نعیم بلوچ صاحب نے اٹھائی ہے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر عمار خان ناصر اپنی فکری سرگزشت کے حوالے سے نعیم بلوچ صاحب کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ گزشتہ ماہ اس کی 2 نشستیں ریکارڈ ہوئیں جن میں عمار صاحب نے اپنے خاندانی پس منظر، تعلیمی مراحل اور فکری سفر کے کچھ اہم گوشوں پر بات کی۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ توہین مذہب کا قانون، ذمہ دار کون؟ پاکستان میں توہین مذہب پر لوگوں کو مارنے کے رجحان کا ذمہ دار کون ہے؟ حسن الیاس صاحب نے یہ سوال سوات میں ہونے والے توہین مذہب کے واقعے کے پس منظر میں اٹھایا ہے۔ اپنی ایک گفتگو میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کے ذمہ داروں کا تعین کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ مزید برآں انہوں نے اس طرح کے واقعات کے سد باب کے لیے بعض مفید حل بھی پیش کیے۔ اس گفتگو کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ 23 اعتراضات کی اس ویڈیو سیریز میں غامدی صاحب کے افکار پر روایتی مذہبی فکر کی طرف سے کیے گئے اعتراضات اور تنقیدات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم اس سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے
تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع نزول مسیح کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ نیا زمانہ، نئے چیلنجز۔ حسن الیاس صاحب نے نیا زمانہ، نئے چیلنجز کے عنوان سے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرایا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں مذہب کو درپیش جدید چیلنجز، روایتی علماء کی فکر اور غامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے بات کی گئی۔ آخر میں میزبان علی صاحب کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب جیسے بڑے آدمی کا فکر کسی شخص کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ وہ قوموں کی امانت ہوتی ہے، اور اس طرح کے آدمی کے فکر کی وراثت انہی کو منتقل ہوتی ہے جو اس کو پوری طرح سمجھ کر دوسروں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ میزان اور فرقان کی توضیح۔ کچھ عرصہ قبل شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع میزان اور فرقان کی توضیح کا انگریزی زبان میں خلاصہ ریکارڈ کرایا تھا۔ اس ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کر دیا گیا ہے۔